बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं एजाज अली और खुश आमदीद कहता हूं आपको अपने चैनल सबक कहानी में। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ी सी तकलीफ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारा हिस्सा बन जाए। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। किसी ज़माने में ईरान का एक बादशाह था जिसका नाम शाहजमान था। 100 से ज़ायद कनीज़ें और बेगमात उसकी हरम सरा में थी, लेकिन औलाद किसी की नहीं थी। गोया बादशाह की उम्र ज़्यादा न थी, लेकिन उसको लड़के की बहुत तमन्ना थी। एक रोज़ एक ताजर कनीज़ें लाया। उनमें से एक कनीज़ इतनी खूबसूरत थी कि बादशाह ने भी अपनी उम्र में वैसी औरत नहीं देखी थी। शाहजमां उसको देखकर आशिक हो गए और 10,000 दीनार में खरीद कर ली। चंद ही रोज़ में कनीज़ को बाइज़ात महल में रखने का हुक्म दे दिया ताकि कलफते सफ़र दूर हो जाए। इस अरसे में भी बादशाह रोज़ाना कनीज़ के पास जाता, गुफ्तगू करने की कोशिश करता, लेकिन अभी वो खामोश थी कि किसी बात का जवाब न देती थी। शाहजमां की मोहब्बत बराबर बढ़ती रही और इश्क जनून की हद तक जा पहुंचा, मगर वो कनीज़ मुंह से न बोली। शाहजमां ने उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए उसको आज़ाद कर दिया और बाकी कनीज़ों को भी इनाम इकराम देकर आज़ाद करके रुखसत कर दिया। बेगमात को भी छोड़ दिया और इजाज़त दे दी कि जहाँ वो चाहें निकाह कर लें। ये सब कुछ हुआ, लेकिन नई कनीज़ बदस्तूर चुप रही। शाहजमां दिन रात परवाना वार निसार रहता। सैकड़ों गुलाम और कनीज़ें खिदमत को मौजूद रहती। गर्द दिलजोई की कोई शक्ल ऐसी न थी जो बादशाह ने उसके लिए इस्तेमाल न की हो। आखिर एक रोज़ ये सोच करके उससे अकद करके कुर्ब हासिल करूं। मुमकिन है उस वक्त मेरे खामोश टूटे। शादी कर ली और शब और उसी में बहुत चाहा कि वो बातचीत करे, लेकिन उसने मुंह न खोला। बादशाह जब कुर्बत से फारिग हुआ, उसको महसूस हुआ कि ज़िंदगी का जो मज़ा आज मिला है वो कभी तसव्वुर में भी ना आया था। शाहजमां एक शब बाशी में उसका 100 गुना ज़्यादा गर्विदा हो गए। इस हालत में 2-3 माह गुजर गए। एक रोज़ बादशाह ने बड़ी ही मोहब्बत से उस कनीज़ को, जो मलिका बन चुकी थी, गले लगाकर पूछा कि मैं तुम पर जान निसार करता हूँ, मगर तुम मुझसे बात तक नहीं करती, इसका क्या सबब है? वो कनीज़ मुस्कुराई और कहने लगी कि मेरा इरादा तो बोलने का नहीं था, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत और हुस्न सलूक ने मजबूर कर दी। मैं एक बहरी बादशाह की लड़की हूँ। मेरा नाम गुलनार है। वालिद का इंतकाल हुआ तो हमारे करीब के दरियाई बादशाह ने हमला कर दिया। मेरे भाई मलिक सारे ने मुकाबला शुरू किया। शुरू में तो हम लोग मगलूब हो गए थे, लेकिन दोबारा हमला करके भाई ने अपनी सल्तनत वापस ले ली। उसी दौरान में भाई से मेरी एक बात पर लड़ाई हो गई और मैं दरिया से निकलकर खुशकी में आ गई। शुरू शुरू में जजीरा कमर में मैंने क़याम किया। वहाँ एक शख्स आया और मुझे अपने घर ले गया और शादी करनी चाहिए। मैंने इनकार किया और उसको समझाया कि मैं बहरी मखलूक हूँ, मेरा तुम्हारा क्या साथ, लेकिन वो बेवकूफ़ न माना और ज़बरदस्ती करनी चाहिए तो मैंने उसको ऐसी सजा दी कि ज़िंदगी भर फरामोश नहीं करेगा। मजबूर होकर उसने मुझे एक ताजिर के हाथ फरोख्त कर दिया। जो आपके पास लाया था वो नेक आदमी था। उसने मुझे कुछ नहीं कहा। आपके पास आकर भी मेरा इरादा यही था, अगर आपने कोई दूसरा इरादा किया तो सख्ती से पेश आऊँगी, लेकिन यहाँ तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे जीत लिया। मैंने तुम्हारी वो कुर्बानी देखी जो तुमने अपनी बेगमों और कनीज़ों को मेरे लिए छोड़ कर की। फिर मेरे साथ भी तुम्हारा ताल्लुक वालेहाना था। मेरे दिल में भी तुम्हारी जगह होती चली गई। चुनाचे मैंने अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया और अब मैं उम्मीद से हूँ। आज मुझे अपने आज़ा याद आ रहे हैं और जी चाहता है कि उनको बुलाऊं और तुमसे भी मिलाऊं। शाहजमान ने उसको प्यार से गोद में लेते हुए कहा कि तुम्हारी इख्तियार है, जो चीज़ चाहे करो, लेकिन ये समझ लो कि तुम्हारे बगैर मुझे जीना मुश्किल होगा। गुलनार ने बादशाह के सीने पर अपना सर रखते हुए कहा कि तुम ख्वामखा वहम क्यों करते हो? मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। जब मैंने शादी मंजूर करके अपनी इफ़्फ़त तुम्हारी नज़र कर दी तो अब और क्या बाकी रहा है? मैं खुद भी ज़िंदगी भर तुमसे जुदा होना नहीं चाहती। दोनों इस तरह राज़ो नियाज़ की बातें करते रहे। बादशाह की 2 आरज़ुएं एक साथ पूरी हो गई, यानी मलिका उम्मीद से भी थी और गुफ्तगू भी करने लगी। उसके बाद गुलनार ने अंगीठी में आग रोशन की और संदल का बुरादा जलाकर कुछ पड़ती रही। बादशाह को उसने करीब के कमरे में ऐसी जगह बिठा दिया था कि जहाँ से वो सबको देख सके। जिस महल में ये लोग रहते थे वो बिल्कुल लबे दरिया था। बादशाह ने देखा कि दरिया के पानी में एक तलातिम पैदा हुआ। फिर एक तलाई बालों वाला जवान, 5 और खूबसूरत लड़कियां और उन सब की हमशक्ल एक बूढ़ी औरत पानी से निकले और महल में सीधे उस जगह पहुंच गए जहां गुलनार बैठी थी। गुलनार उनको देखकर ताज़ीम के लिए खड़ी हो गए। सब गुलनार से मिले और देर तक प्यार से उसको सीने से लगाए रखा। बूढ़ी औरत ने पूछा कि बेटी, तुम इतनी मुद्दत तक कहाँ रही और हमें क्यों अपने हालात से बेखबर रखा? तुम्हें क्या मालूम है कि तुम्हारी जुदाई में क्या गुजरी? तुम्हारे भाई ने ज़ेरे बहर कोई मुल्क नहीं छोड़ा जहाँ तुझे तलाश न कराया हो। वो उस वक्त को याद करके रोता था जब तुमसे मामूली बात पर झगड़ा कर बैठा था।
गुलदार ने सर झुकाया और कहने लगी, अम्मा जो कुछ होना था हो गया, अब मैं आपसे और भाई साहब से भी माफ़ी चाहती हूँ। मलिक साले ने अपनी बहन के सर पर हाथ रखकर प्यार किया और कहने लगा, नहीं बहन, गलती मेरी थी और मुझे उम्मीद है कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया होगा। खुदाए बुजुर्गों बरतर का शुक्र है कि आज हमसे तुम मिल गई हो और मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ ही अपनी सल्तनत में चलो। बादशाह ने जब मलिक साले का ये मशूरा सुना तो ज़मीन पाँव तले से निकल गई, क्योंकि वो गुलनार को इतना प्यार करने लगा था कि उसके बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता था। गुलनार ने कहा, हालात ने मुझे इस मुल्क के बादशाह तक पहुंचा दिया है और वो मुझसे मोहब्बत करने लगा। अपनी तमाम बेगमात को उसने छोड़ दिया और मुझ पर बेहद एहसानात किए। चुनांचे मैं उसको चाहने लगी और शादी कर ली। अब मेरा जाना दुश्वार है, शायद मैं उसकी जुदाई बर्दाश्त न कर सकूं, लेकिन आपसे मिलने के लिए ज़रूर हाजिर होती रहूंगी और आप सब भी तशरीफ़ लाकर मेरी इज्जत अफजाई फरमाते रहिएगा। गुलनार का जवाब सुनकर बादशाह को इत्मीनान हो गया, लेकिन गुलनार की बहनें आबदीदा हो गईं और कहने लगी कि खुदा की मर्जी यूं थी, क्या चारा है। मलिक साले और उसकी वालदा ने कहा कि तुम्हारे शोहर कहाँ हैं, हम सब उनसे मिलने के मुश्ताक हैं। गुलनार उठकर बादशाह को अपने हमरा लाई। सब लोगों ने बड़ी मोहब्बत से मुलाकात की। मलिक साले ने उस हुस्न सलूक का शुक्रिया अदा किया जो बादशाह ने गुलनार से किया था। गुलनार की वालदा ने अपने दामाद को बहुत प्यार और मोहब्बत से सीने से लगाया। बादशाह ने उनकी तशरीफ़ आवरी पर बड़ी मुसरत का इजहार किया और कहने लगा कि शहजादी ने मुझे नवाजा कि उनकी ज़रा परवरी है, हकीकत में मैं इस काबिल न था। मैं ज़िंदगी भर उनकी खुशनुदी की कोशिश करता रहूँगा। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि कभी कभी करीब खाने में आकर इज़्ज़त बख्शीते रहिएगा। मलिक साले बादशाह की गुफ्तगू सुनकर बहुत खुश हुआ कि बड़ा सालेह और काबिल आदमी है। फिर दस्तरख्वान चुना गया और सब ने एक साथ बैठकर खाना खाया। 3 रोज़ तक बादशाह ने सबको मेहमान रखा और खातिर व मुदारात में ऐसा मुबारगा किया कि शाह ने हफ्ता तकलीम न कर सकते। उसके बाद सब रुखसत होकर जाने लगे तो गुलनार ने माँ को बताया कि मुझे उम्मीद है, वक्त ज़रूरत आपको इतला दूंगी। मलिक सालेह वगैरह जिस तरह आए थे उस तरह वापस चले गए। बादशाह और गुलनार की बड़ी प्यार और मोहब्बत से बसर होती रही, यहाँ तक कि विलादत का वक्त आ गया। मलिका गुलनार ने अपनी माँ को दरिया से बुला लिया। आखिर एक रोज़ में लड़का पैदा हुआ, उसका नाम बदर रखा गया। बादशाह ने बहुत मालो दौलत तकसीम किया और तमाम हदूद ममलिकत में जश्न मनाने का हुक्म जारी कर दिया। गुलनार ने भाई बहनों को भी इतला कर दी। वो सब भांजे को देखने के लिए आए और कई रोज़ मकीम रहे। लेकिन मलिक सालेह एक रोज़ बदर को लिए टहल रहे थे कि दफातन दरिया में माँ बच्चे के कूद गए। बादशाह बहुत परेशान हुआ, लेकिन गुलनार ने हंसकर कहा कि आप परेशान ना हो, वो बच्चे को अंदरूनी दरिया की सैर करा के ले आएंगे और आइंदा फिर बच्चे को दरिया में जाने से कोई तकलीफ ना होगी। थोड़ी देर में मलिक सालेह बच्चे को लिए हुए वापस आए और एक संदूकचा जवाहरात से भरा हुआ बादशाह की खिदमत में पेश करके कहा कि ये अजीज़ी बदर की रोनमाई है। बादशाह ने जवाहरात देखे तो वह सारी मुमलकत से भी ज़्यादा कीमती थी। बादशाह ने गुलनार की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहने लगी कि मामू अपने भांजे को अगर कुछ देते हैं तो आपको क्या एतराज़। मलिक सालेह ने कहा कि भाई साहब, मेरी बहन पर आपकी बड़ी इनायत है और वो आपको दिलो जान से चाहती है। अगर मैं ज़ेरे दरिया के कुल मोती हीरे बेबहा भी लाकर नज़र कर दूँ तो आपका एहसान मुझसे भी ज़्यादा है। बादशाह ने वो जवाहरात शुक्रिया के साथ लेकर रख लिए। फिर मलिक सालेह ने कहा कि ज़ेरे दरिया दूसरे रिश्तेदार भी गुलनार को देखना चाहते हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसको अपने साथ ले जाऊं। शाह जमान ने खंदा पेशानी से इजाज़त दे दी और कहा कि मलिका मुख्तार हैं, पाबंद नहीं। अगर पाबंदी है तो मेरे लिए है कि मेरी ज़िंदगी उनके करीब से वाबस्ता है। गुलनार ने देखा कि बादशाह का चेहरा उतर गया है। उसने तनाही में अपने शोहर को बुलाया और गर्दन में हाथ डालकर कहने लगी, तुम रंजीदा ना हो, मैं ज़्यादा दिन नहीं ठहरूंगी। मुझे तुम्हारी जुदाई खुद ही शाक है, लेकिन भाई बहनों के इसरार की वजह से जा रही हूँ। उसके बाद वो सबके साथ दरिया में कूद कर गायब हो गई। 2-3 दिन बादशाह ने बड़े कुर्ब व इज़्तिराब से गुजारे। चौथे रोज़ वो उदास बैठा था कि गुलनार हंसती हुई आई और अपने शोहर के सीने से लिपट गई। बादशाह देर तक उसको और बच्चे को प्यार करता रहा। अब ये सब रहा तो आराम से रहने लगे। गुलनार के अजीज रिश्तेदार भी कभी कभी मिलने को आते। गा भगा 1-2 दिन को गुलनार भी हो आती। बदर जब होशियार हुआ तो उसकी तालीम और तरबियत के लिए बेहतरीन उस्ताद मुकर्रर किए गए। इसी तरह 15 साल गुजर गए और तालीम और तरबियत हासिल करके बदर एक जवान सालेह बन गया। बादशाह ने ताजो तख्त बदर के हवाले कर दिया और खुद गोशा नशीन बन गया। बदर ने अपनी काबिलियत और रहम दिली से सारी रियाया को अपना गर्विदा बना लिया। इसी दौरान में शाह जमा बीमार हो गया और हर मुमकिन इलाज मुआलजा के बावजूद हुक्म इलाही पूरा हुआ और उसका इंतकाल हो गया। 40 रोज़ तक सफ़े मातम बिछी रही। गुलनार को किसी तरह करार ना आता था। बदर बाप के लिए दिन रात रोता था। आखिर एक रोज़ सालेह आया और बहन को समझाया कि इस तरह सल्तनत तबाह हो जाएगी, तुम्हें अपना नहीं तो बदर का ख्याल करना चाहिए। वो जवान सालेह और काबिल है, हुकूमत को संभाल लेगा। गुलनार ने भी सोचा भाई ठीक कहता है। चुनाचे शोक खत्म हो गया और बदर के साथ इंतजाम सल्तनत में मसरूफ़ हो गई।
بدر حسب قاعدہ دربار کرتا، امرا وزرا حاضر ہوتے اور سب لوگ اپنی داد کو پہنچتے۔ بدر کی عمر 17 سال ہو چکی تھی۔ وہ بڑا تنومند جوان تھا۔ بری و بحری خون کے امتزاج نے جہاں اس کو اوسط انسان سے بہت زیادہ خوبصورت بنا دیا تھا، وہیں اس کا قوابی غیر معمولی طور پر مضبوط تھے۔ ایک روز ملک صالح اپنی بہن کے پاس آیا ہوا تھا۔ کھانے کے بعد جب بدر سونے کے لیے لیٹ گیا اور یہ خیال گزرا کہ وہ سو چکا ہے، تو ملک صالح نے بہن سے اس کی شادی کا ذکر چھیڑا۔ کئی شہزادیوں کا ذکر آیا، لیکن گلنار ہر ایک میں کوئی نہ کوئی عیب نکالتی رہی۔ ملک صالح نے کہا، جب کوئی لڑکی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو آخر اس کی شادی کہاں کرو گی؟ میں نے تمام دریائی شہزادیوں کو گوا دیا، صرف ایک سمدال کی لڑکی رہ گئی ہے۔ اس کا ذکر میں نے خود بارا ارادہ نہیں کیا، کیونکہ وہ بہت مغرور اور متکبر شخص ہے۔ گلنار کہنے لگی، کیا تم جواہر کا ذکر کرتے ہو؟ ملک صالح نے کہا، ہاں، یہ دیکھو میں اس کی تصویر بھی لایا ہوں، لیکن دشواری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا جانے کیا سمجھتا ہے۔ دیون جگہ سے رشتے آ چکے ہیں، لیکن وہ برابر جواب دیے جا رہی ہے۔ گلنار نے تصویر لے کر دیکھی، پھر بھائی سے کہنے لگی کہ لڑکی تو میرے بدر کی جوڑ کی ہے، میں اسی سے شادی کروں گی، آپ کوشش کر کے دیکھیں۔ ملک صالح نے کہا، بہت مشکل کام ہے، مجھے امید نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد یہ دونوں بہن بھائی سو گئے۔ ان لوگوں نے تو سمجھا تھا کہ بدر سو گیا ہے، لیکن وہ جاگ رہا تھا۔ اپنی شادی کا ذکر سن کر خاموش لیٹا رہا اور ماں و ماموں کی پوری باتیں سن لی۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ دونوں سو گئے ہیں تو آہستگی سے اٹھا اور ماں کے سرہانے رکھی ہوئی جواہر شہزادی کی تصویر دیکھی اور سو جان سے عاشق ہو گیا۔ وہ رات بدر نے بڑے قرب و اضطراب سے گزاری۔ صبح کو ملک صالح اپنے ملک جانے لگا تو بدر نے بڑے اصرار سے روک لیا۔ دوپہر کو کھانے کا وقت آیا تو بامشکل 2-4 لقمے کھا کر اٹھ گیا۔ ملک صالح کو شبہ ہوا کہ شاید اس نے رات کی گفتگو سن لی، اور کوئی تعجب نہیں جو تصویر دیکھ کر جواہر پر عاشق بھی ہو گیا ہو۔ چنانچہ وہ بدر کو شکار کے بہانے باہر لے گیا اور دم دلاسا دے کر اصل واقعہ معلوم کر لیا۔ اس کے بعد بدر سے کہا کہ چلو میں گلنار سے اجازت لے کر تمہیں اپنے ساتھ لے چلتا ہوں اور امکانی کوشش بھی کروں گا۔ بدر کہنے لگا کہ والدہ کبھی اجازت نہیں دے گی اور حکومت کی ذمہ داریوں کا عذر کر دیں گی، آپ بلا اطلاع مجھے لے چلیں۔ ملک صالح نے کہا، اچھا آؤ۔ چنانچہ دونوں دریا میں کود کر ملک صالح کے ملک میں پہنچ گئے۔ وہاں نانی اور خالو نے بڑی محبت سے آؤ بھگت کی، گلنار کی خیر و عافیت پوچھی۔ ملک صالح ماں کو ایک طرف لے گیا اور سارا واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگی، تم نے برا کیا، ملک سمدال بڑا خود سر ہے، وہ شاید منظور نہ کرے۔ ملک صالح نے کہا، اب جو کچھ بھی ہو میں بدر کی دل شکنی بھی نہیں کر سکتا، جاتا ہوں۔ اگر سیدھی طرح مان گیا تو اچھا ہے، ورنہ اس ملک کو برباد کر دوں گا اور زبردستی جواہر کو لا کر بدر کی شادی کر دوں گا۔ ماں سے مشورہ کر کے ملک صالح نے بہت سے تحائف ساتھ لیے اور بقدر ضرورت فوجوں کا انتظام کر کے ملک سمدال سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ملک سمدال کو معلوم ہوا کہ ملک صالح ملنے آ رہے ہیں تو اس نے آداب معاصرانہ کے طور پر استقبال کیا اور تشریف آوری کی وجہ دریافت کی۔ ملک صالح نے تحائف پیش کر کے رشتے کی تقریب کی۔ ملک سمدال کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا، میں تو تمہیں عقل مند اور دانا سمجھتا تھا، لیکن میرا خیال غلط نکلا۔ کیا تم مجھ جیسے بادشاہوں کے یہاں رشتے کرنے کے قابل ہو؟ ملک صالح کو ناگوار تو بہت ہوا، لیکن ضبط کر کے کہنے لگا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں اپنے بھانجے کے لیے رشتہ طلب کر رہا ہوں جو شاہ ایران کا لڑکا ہے۔ خشکی میں اس کی حدود سلطنت کسی بڑے سے بڑے دریائی بادشاہ سے کم نہیں ہے۔ وہ عرض یہ ہے کہ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ بہرحال آپ لڑکی کا رشتہ تو کہیں نہ کہیں ضرور کریں گے، اگر میں نے بھی درخواست پیش کی تو کیا نادانی ہوئی؟ ملک سمدال حقیقتاً بہت مغرور قسم کا بادشاہ تھا۔ غصے میں ملازمین کو حکم دیا کہ ملک صالح کو نکال دیں۔ ملک صالح نے دیکھا کہ معاملہ بگڑ گیا، وہ خود ہی اٹھا اور باہر آ کر اپنی فوج کو حکم دیا کہ ملک سمدال کے شہر پر حملہ کر دے۔ چنانچہ اچانک فوج آ پڑی، سمدال گرفتار ہو گیا اور اس سے پہلے کہ اس کی حالت سنبھلتی ملک صالح کو اپنے ملک سے مزید کمک پہنچ گئی۔ چنانچہ اس نے پورے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ شہزادی جواہر کو جب واقعات کا علم ہوا تو اپنی خواصوں کے ساتھ بھاگی اور ایک غیر آباد جزیرے میں چھپ گئی۔ جب اس جنگ کا چرچا بدر کو معلوم ہوا تو وہ بھی ماموں کی امداد کے خیال سے روانہ ہوا، لیکن راہ کی ناواقفیت کی بنا پر ادھر ادھر پھرتا رہا، سمدال کے ملک تک نہ پہنچا۔ پریشان ہو کر دریا سے باہر آیا تو اتفاقاً اس جزیرے کے کنارے سے نکلا جہاں جواہر بنت سمدال چھپی ہوئی تھی۔ بدر باہر نکل کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اوپر جو نظر پڑی تو دیکھا ایک حسین و جمیل ماہ پارا لڑکی پتوں میں چھپی بیٹھی ہے۔ بدر نے آواز دے کر نیچے بلایا اور تسلی دی کہ یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، تم مجھے اپنا حال بتاؤ، ممکن ہے میں کوئی خدمت کر سکوں۔ جواہر حوصلہ پا کر نیچے اتر آئی اور اپنا حال بتایا، میں ملک سمدال کی لڑکی جواہر ہوں، ہمارے ملک پر غفلت میں ملک صالح نے حملہ کیا، والد قید ہو گئے اور میں بھاگ کر یہاں چلی آئی۔ بدر کو جب معلوم ہوا کہ یہ تو وہ لڑکی ہے جس کی وجہ سے یہ سب خون خرابہ ہوا ہے، بہت خوش ہوا اور جواہر کے حسن کو دیکھ کر اور بھی زیادہ مائل ہو گیا۔ پھر بدر نے اپنا حال بتایا اور کہا کہ میری شادی کے لیے سب جھگڑا ہوا ہے اور میں ہی ملک صالح کا بھانجا بدر ہوں۔ جواہر دل ہی دل میں بہت پچھتائی اور سوچنے لگی کہ ہمارے ملک کی بربادی اسی کی وجہ سے ہوئی۔
اس کو سزا دینی چاہیے۔ چنانچہ پہلے تو اس نے کچھ شرما کر نادو انداز دکھایا، اور جب بدر کو غافل پایا تو کچھ علم پڑھ کر اس پر دم کیا اور حکم دیا کہ سفید پر سرخ پنجے اور زرد چونچ والی چڑیا بن جا۔ بدر اسی وقت چڑیا بن گیا۔ جواہر نے پکڑ کر ایک خواص کے سپرد کیا اور کہنے لگی کہ جی تو یہ چاہتا ہے کہ ٹانگیں چیر کر پھینک دوں، لیکن والد اس کے ماموں کے پاس قید ہیں، اس لیے فی الحال قتل نہیں کرتی، تو اس کو لے جا کر فلاں خشک جزیرے میں چھوڑا۔ کنیز چڑیا کو لے کر چلی، لیکن شہزادے کی حالت اور خوبصورتی کو دیکھ کر اسے رحم آ گیا اور اس نے ایک آباد جزیرے میں چھوڑ دیا۔ ملک صالح جب سمدار کو گرفتار کر چکا تو جواہر شہزادی کو بہت تلاش کیا، لیکن اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ مجبوراً سمدار کو لے کر اپنے ملک میں واپس آیا۔ وہاں آ کر بدر کے متعلق پوچھا تو معلوم ہوا اس کا بھی پتہ نہیں۔ ملک صالح نے ہر طرف ملازم روانہ کیے، لیکن باوجود کوشش کے کوئی سراغ نہیں ملا۔ اسی دوران میں گلنار آ گئی اور بدر کو پوچھا، کیونکہ اطلاع آیا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ بدر گم ہے تو بہت پریشان ہوئی، لیکن بھائی بہنوں نے تشفی دی کہ تم فکر نہ کرو، جہاں کہیں بھی ہوگا ہم تلاش کر کے لائیں گے۔ ملکہ گلنار تو اس خیال سے واپس چلی آئی کہ التزام سلطنت میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے، لیکن ملک صالح برابر بدر کی تلاش میں رہا۔ بدر جزیرے میں چڑیا بنا ہوا اڑتا پھرتا تھا کہ اتفاقاً ایک شکاری کی نظر پڑ گئی۔ اس نے جال بچھایا اور اسے پکڑ لیا۔ جب وہ شکاری اس کو لے کر چلا تو بہت سے لوگوں نے خریدنا چاہا، لیکن شکاری نے انکار کر دیا کہ میں اسے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ ایسی چڑیا آج تک اس جزیرے میں نہیں دیکھی گئی اور کافی انعام ملنے کی امید ہے۔ جب بادشاہ کے سامنے وہ چڑیا پیش ہوئی تو بادشاہ نے بہت پسند کیا اور شکاری کو معقول انعام دے کر چڑیا لے لی۔ شام کو بادشاہ نے بیگم کو بلایا کہ دیکھو کیسی عجیب و غریب چڑیا خریدی ہے۔ ملکہ کی جو ہی نظر پڑی منہ پھیر لیا اور کہنے لگی کہ یہ چڑیا نہیں، ملکہ گلنار کا لڑکا ایران کا بادشاہ ہے، اس کو جواہر بنت سمدار نے چڑیا بنا دیا۔ بادشاہ بہت معتجب ہوا اور بیگم سے کہنے لگا کہ اگر ممکن ہو تو اس کو صورت اصلی پر لا دو۔ ملکہ نے اسی وقت کچھ پڑھ کر پانی پر دم کیا اور بادشاہ کو دیا کہ اس چڑیا پر ڈال دیجیے اور حکم دیجیے کہ صورت بنت اصلی پر آ جا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ بدر اپنی اصلی صورت پر آ گیا۔ بادشاہ کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ بدر نے دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ چند روز وہاں مہمان رہا اور بادشاہ سے اجازت لے کر ایک جہاز میں سوار ہو کر ایران کی طرف روانہ ہوا۔ 10-12 روز جہاز اطمینان سے چلتا رہا، لیکن اس کے بعد ایک روز دفعتاً بہت زور کا طوفان آیا اور جہاز پارا پارا ہو کر تباہ ہو گیا۔ اکثر آدمی غرق ہو گئے، چند مسافر تختوں کے سہارے بچ نکلے۔ انہی میں بدر بھی تھا۔ دن بھر ادھر ادھر تیرتے بدر کا تختہ کنارے پر جا لگا۔ بدر اس سے اتر کر خشکی پر آیا، خدا کا شکر ادا کیا، پھر درختوں کے پتے اور کچھ جنگلی پھل کھا کر پانی پیا۔ جب توانائی آ گئی تو آبادی کی تلاش میں آگے کی طرف بڑھا۔ 2 دن یوں ہی جنگلی پھل پھول کھاتا، چشموں کا پانی پیتا ہوا ایک شہر کے قریب پہنچا اور کچھ اندر جانے لگا تو چاروں طرف سے جانور اس کو روکنے لگے۔ جدھر بڑھتا وہ اپنے سینگوں سے مارنے کو دوڑتے۔ خدا خدا کر کے بڑی مشکل سے شہر کے اندر داخل ہوا۔ اندر جا کر بدر نے دیکھا کہ شہر میں ایک بھی جوان یا ادھیڑ آدمی نہیں، صرف بوڑھے ہی بوڑھے ہیں۔ اسے بہت تعجب ہوا اور دل میں سوچا کہ ضرور کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ میں نے بڑی غلطی کی کہ ان جانوروں کے روکنے کو نہ سمجھا۔ یہی سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ ایک بوڑھے شخص نے جو دکان پر بیٹھا تھا اس کو آواز دی۔ بدر قریب گیا اور سلام کیا اور دکان پر بیٹھ گیا۔ بوڑھے شخص نے کہا، او جان ہار، یہ شہر سے باہر تمہیں جانوروں نے نہیں روکا؟ بدر نے کہا، روکا تھا، لیکن میں بیچ بچا کر نکل آیا۔ بڑے میاں کہنے لگے، اندر آ جاؤ، مجھے تمہاری جوانی پر رحم آتا ہے، تم یہاں کہاں مصیبت میں آن پھنسے ہو؟ بدر خوف کے مارے اندر چھپ کر بیٹھ گیا۔ پھر بوڑھے کو اپنی داستان سنائی کہ یہاں کس طرح آنا ہوا۔ بڑے میاں نے کہا، خیر جو کچھ ہو گیا، بات یہ ہے کہ یہاں کی ملکہ ساحرہ ہے اور بہت ہی بد چلن آوارہ ہے۔ جس جوان اور خوبصورت آدمی کو دیکھتی ہے اپنے محل میں لے جاتی ہے اور جب تک اس کا جی نہیں اگتا تھا اس کے ساتھ عیش کرتی ہے اور اتنی چاہت ظاہر کرتی ہے کہ وہ شخص ملکہ کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کی طبیعت سیر ہو جاتی ہے تو اس کو جانور بنا کر چھوڑ دیتی ہے۔ چنانچہ جتنے جانور تم نے باہر دیکھے وہ سب انسان ہیں اور اس فاحشہ کے ساتھ بدکاری کر چکے ہیں۔ لیکن تم پریشان نہ ہو، میرے پاس رہو اور میری مرضی کے بغیر کہیں نہ جاؤ۔ بدر اس کے پاس رہنے لگا۔ آنے جانے والے بدر کو دیکھتے تو بہت حیران ہوتے، ایک حسین اور توانا جوان ملکہ کی نظر سے کیسے بچ گیا؟ بوڑھے سے جو کوئی پوچھتا وہ کہہ دیتا کہ میرا بھتیجا ہے۔ اس طرح 1 مہینہ گزر گیا، لیکن بدر کو وہاں سے نکلنے کا موقع نہیں ملا۔ ایک دن ملکہ کی سواری بازار سے گزر رہی تھی کہ عبداللہ کی دکان پر بیٹھے ہوئے بدر پر اس کی نظر پڑی۔ ملکہ اس کا حسن و جمال اور اٹھان دیکھ کر بےتاب ہو گئی۔ ادھر تو مدت سے ملکہ کو کوئی جوان نہیں ملا تھا اور اس لیے آتش شہوت بھڑکی ہوئی تھی۔ ادھر بدر کی شکل و صورت لاکھوں میں انتخاب تھی۔ ملکہ انان ضبط کھو کر عبداللہ کی دکان پر آ کر رکی اور کہنے لگی، یہ کون ہے؟ عبداللہ نے کہا کہ میرا بیٹا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس پر نظر عنایت رکھیں گے۔ ملکہ نے کہا کہ عبداللہ، میں آگ اور روشنی کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ عبداللہ، میں اس کو کوئی تکلیف نہیں دوں گی۔
اسے میرے پاس بھیج دے، اتنا حسین اور توانا جوان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ عبداللہ نے کہا کہ اچھا، میں کل اسے آپ کے پاس بھیج دوں گا۔ ملکہ کا جی تو نہ چاہتا تھا، لیکن مجبوراً اس وقت چلی گئی، لیکن جاتے ہوئے پھر کر بدر کو دیکھتی رہی۔ ملکہ کے جانے کے بعد عبداللہ نے بدر سے کہا کہ تم نے دیکھا یہ کتنی بے حیا اور عیاش عورت ہے، بہرحال جانا تو تمہیں پڑے گا، لیکن آگ اور روشنی کی قسم کھائی ہے کہ اس کے معبود ہیں، اس لیے مجھے امید ہے کہ تمہیں جلدی تکلیف نہیں دے گی، لیکن تم ہوشیار رہنا، اور جب اس کے انداز بدلے ہوئے دیکھو یا کوئی عجیب حرکت تمہاری نظر میں آئے تو فوراً میرے پاس چلے آنا اور بتا دینا، میں اس کا انتظام کر دوں گا۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کا انجام قریب آ گیا ہے اور تمہارے ہی ذریعے سے یہ مصیبت ختم ہوگی۔ دوسرے روز ملکہ پھر آئی اور کہنے لگی کہ میں نے آج کی رات بڑی مشکل سے گزاری ہے، تم نے بہت ظلم کیا ہے کہ کل اس کو میرے ساتھ نہیں بھیجا۔ پھر وہ بدر کو ساتھ لے کر اپنے محل میں آ گئی۔ وہاں بدر کی بہت خاطر تواضع ہوئی۔ شب کو ملکہ وصل کی طالب ہوئی اور باوجود انتہائی نفرت کے بدر اس کے ساتھ سویا۔ ملکہ اور اتنی بدر پر مہربان ہوئی کہ کسی وقت آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی۔ چند روز میں بدر نے محسوس کیا کہ اگر یہ دیوانی اسی طرح مجھ سے لپٹی رہی تو تھوڑے ہی دنوں میں اپنی صحت و جوانی برباد کر لوں گا، لیکن مجبور تھا، کیا کرتا۔ گا تو یوں ہی 40 روز گزر گئے۔ سب لوگ معتجب تھے کہ آج تک ملکہ نے کسی کو ایک ہفتے سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھا، اس پر اتنی مہربان کیوں ہے؟ عبداللہ بھی کچھ مطمئن ہو چلا تھا کہ شاید ملکہ اپنی قسم کا باز کر رہی ہے، لیکن ایک شب کو جب ملکہ شراب وصال پی کر فارغ ہوئی تو بدر نے اندازے سے معلوم کیا کہ اب یہ مجھ سے سیر ہو چکی ہے، چنانچہ وہ ہوشیار ہو گیا۔ ملکہ نے جب سمجھا کہ وہ سو چکا ہے تو وہ اٹھی، پہلے شہر سے ایک چشمہ بنایا، اس میں سے پانی دیا، پھر کچھ میدا لے کر اس کو گوندا، اس کے بعد اس میں ایک قسم کی زرد مٹی اور کچھ ماش کا آٹا ملایا اور اس کی ایک روٹی تیار کی، پھر بدستور آ کر بدر کے پاس سو گئی۔ صبح کو بدر غسل سے فارغ ہوا تو اجازت لے کر عبداللہ کے پاس آیا اور رات کا کل ماجرا بیان کیا۔ عبداللہ نے کہا کہ کم وقت اپنے قول اقرار سے پھر گئی ہے، تم بیٹھو، میں انتظام کرتا ہوں۔ پھر عبداللہ نے اسی قسم کی ایک روٹی لا کر بدر کو دی اور سمجھایا کہ آج جب وہ تمہیں اپنی بنائی ہوئی روٹی کھلانے کا اصرار کرے تو بڑی ہوشیاری سے وہ روٹی جیب میں رکھ لینا اور میری دی ہوئی روٹی کھا لینا، اس کے بعد مناسب طریقے سے اس روٹی میں سے جو ملکہ تمہیں دے گی تھوڑی سی اس کو کھلا دینا، اور یہ پانی جو میں شیشے میں دیتا ہوں اس کے سر پر چڑھ کر جس جانور کے بننے کا حکم دو گے وہی جانور بن جائے گا، اس وقت اس کو میرے پاس لے آنا، پھر جیسا مناسب ہوگا کریں گے۔ بدر عبداللہ کا شکریہ ادا کر کے ملکہ کے محل میں واپس آ گیا۔ ملکہ نے اس کو چھاتی سے لگا کر پیار کیا، پھر پوچھا دیر کیوں کر دی؟ بدر نے کہا ابا جی کھانے کے لیے اصرار کرتے تھے، لیکن مجھ سے تمہارے بغیر کھایا نہ جاتا تھا، اس لیے عذر وغیرہ کر کے ابا مشکل آیا ہوں۔ پھر بھی چچا نے اپنے ہاتھ سے پکائی ایک خمیر سی روٹی دی ہے اور کہا ہے کہ اس کو ضرور کھا لینا، میرا جی خوش ہو جائے گا۔ ملکہ نے کہا بہت اچھا ہوا کہ تم نے کھانا نہیں کھایا، آج میں نے تمہارے واسطے اپنے ہاتھ سے ایک کلچا تیار کیا ہے، اس کو کھانا۔ پھر بدر کا ہاتھ پکڑ کر دسترخوان کی طرف جاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہ جانے تم نے مجھ پر کیا جادو کر دیا ہے کہ ہر روز تم پر زیادہ سے زیادہ فریفتہ ہوتی جا رہی ہوں۔ اس کے بعد دونوں دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ ملکہ نے اپنے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹی بدر کو دی، بدر نے عبداللہ والی روٹی بھی نکال کر رکھ دی، دونوں شکل و صورت میں یکساں تھی۔ پھر ملکہ سے بدر نے کہا کہ ذرا پانی دیجیے۔ ملکہ نے منہ پھیرا، بدر نے روٹی بدل لی اور نہایت اطمینان سے عبداللہ والی روٹی کھانے لگا اور بڑی اصرار سے دوسری روٹی ملکہ کو کھلائی۔ جب دونوں روٹی کھا چکے تو ملکہ نے بدر پر پانی چھیٹا دے کر آواز دی کہ اندھے لنگڑے بوڑھے گھوڑے کی شکل بن جا، لیکن بدر جوں کا توں کھڑا رہا۔ ملکہ بہت حیران ہوئی۔ اتنے میں بدر نے جیب سے شیشی نکال کر اس کا پانی ملکہ پر چھڑکا اور حکم دیا کہ ایک خوبصورت گھوڑی بن جا۔ ملکہ فوراً گھوڑی بن گئی۔ گھوڑی نے بدر کے پیروں پر سر رکھ دیا، گویا معاف کرانا چاہتی ہو، لیکن بدر کیا کر سکتا تھا؟ وہ گھوڑی کو لے کر عبداللہ کے پاس آیا۔ عبداللہ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور گھوڑی کے منہ میں لگام دے کر زین کس دیا۔ پھر بدر سے کہا کہ اس پر سوار ہو کر اپنے وطن چلے جاؤ، لیکن میری یہ ہدایت یاد رکھنا کہ خواہ کوئی مرد ہو یا عورت، گھوڑی کی لگام کسی کے ہاتھ میں نہ دینا ورنہ نقصان اٹھاؤ گی۔ بدر عبداللہ کا شکریہ ادا کر کے گھوڑی پر سوار ہوا اور ایران کی طرف روانہ ہو گیا۔ چند روز تک بڑے آرام سے سفر کرتا رہا۔ ایک روز ایک بوڑھا ملا اور بدر سے ادھر ادھر کی بات چیت کرتا رہا، پھر دیر تک گھوڑی کی تعریف کی۔ اتنے میں ایک بڑھیا آئی اور بدر کے پاس کھڑی ہو کر رونے لگی۔ بدر نے پوچھا کیا بات ہے؟ بڑھیا نے کہا کہ میرے پوتے کے پاس بالکل ایسی ہی گھوڑی تھی، اتفاقاً وہ مر گئے، اب بچہ کسی طرح نہیں مانتا اور روئے جا رہا ہے کہ ویسی ہی گھوڑی دوں گا، اگر تم مہربانی کرو اور یہ گھوڑی فروخت کرو تو نوازش ہوگی، تمہیں اس سے بھی بہتر گھوڑی یہاں سے مل جائے گی۔ بدر نے اس خیال سے کہ کسی طرح یہ بلا ٹلے کہہ دیا کہ مائی اس گھوڑے کی قیمت 10,000 اشرفی ہے۔ بڑھیا نے فوراً اشرفیہ نکال کر سامنے ڈال دی اور کہنے لگی روپیہ میرے بچے سے زیادہ عزیز نہیں، تم اپنے منہ مانگے دام لو۔ بدر گھبرایا کہ یہ بڑی مصیبت ہوئی، چنانچہ اس نے کہا کہ میں فروخت نہیں کرتا۔ بڈھے نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم نے ایک قیمت مانگی اس نے دے دی، اب انکار کا کیا مطلب؟ اگر تم بڑھیا کو گھوڑی نہیں دو گے تو ہم حاکم کے سامنے پیش کر دیں گے
اور یہاں بدعہدی کی سزا موت ہے۔ بدر پریشان ہوا کہ اب کیا کروں، مجبوراً گھوڑی سے اترا اور لگام بڑھیا کو پکڑا دی۔ وہ گھوڑی لے کر چند قدم چلی، پھر اس پر پڑھ کر کچھ دم کیا۔ وہ گھوڑی اپنی شکل میں آ گئی۔ بدر شہزادی کو دیکھ کر کام گیا۔ ملکہ نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا اس کی سزا ضرور بھگتنی پڑے گی۔ پھر وہ بوڑھا جن کی شکل بن کر تینوں کو اٹھا کر لے اڑا اور ہوا میں فراٹے بھرتا ہوا اس شہر کی طرف روانہ ہوا جہاں بدر ملکہ کے ساتھ 40 روز تک داد عیش دے چکا تھا۔ بدر کو سب سے زیادہ پریشانی یہ تھی کہ یہ ظالم آپ کسی جانور کی شکل بنا کر چھوڑ دے گی۔ جن تینوں کو لے کر ملکہ کے محل میں اترا جہاں شہزادہ رہتا تھا۔ بوڑھیا نے جو ملکہ کی ماں تھی ملکہ کو بہت سخت سست کہا کہ تیری لاپرواہی کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی، اور بر وقت میں خبر نہ لیتی تو نہ جانے تیرا کیا حشر ہوتا۔ ملکہ نے اسی وقت بدر کو ایک الو بنا کر پنجرے میں بند کر دیا اور خواصوں کو حکم دیا کہ اس کو نہ دانہ دے نہ پانی۔ ایک رحمدل خواص خاموش سے دانہ پانی دیتی تھی۔ اس نے عبداللہ کو بدر کی گرفتاری کی اطلاع دے دی۔ اسے سن کر بہت صدمہ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت ملکہ سے کچھ کہنا سننا بیکار ہے، چنانچہ اس نے گھر آ کر کچھ پڑھا، پھر زور سے زمین پر پیر مارا۔ اسی وقت ایک جن حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کیا حکم ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ ملکہ لاب کی فلاں کنیز کو اسی وقت ایران میں ملکہ گلنار کے پاس پہنچا دو۔ جن نے کہا بہت بہتر ہے۔ چنانچہ وہ خواص کو لے کر اڑا اور ملکہ گلنار کے سامنے لے جا کر حاضر کر دیا۔ خواص نے کل واقعات ملکہ کو سنائے۔ ملکہ بدر کی اطلاع پا کر تو بہت کچھ ہوئی، لیکن اس مصیبت پر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ملکہ گلنار نے اسی وقت دریا میں جا کر ملک صالح کو اطلاع دی۔ ملک صالح نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں ابھی انتظام کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ جنوں کی بہت بڑی فوج لے کر ملکہ لاب کے شہر پر چڑھ گیا اور ایک خون ریز جنگ کے بعد اس کو شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ پھر بدر کا پنجرا منگا کر اس کو اصلی حالت میں لایا اور سینے سے لگا کر بہت دیر تک پیار کیا۔ عبداللہ کو بھاری خلت دے کر اس ملک کا حاکم مقرر کر دیا۔ جس خواص نے اس شہزادے کی اسیری کے زمانے میں خیر گیری کی تھی اس کو بہت انعام و اکرام دیا اور شہر کے ان تمام لوگوں کو جو جانور بنے پھرتے تھے اصلی حالت میں لا کر اس عذاب سے نجات دی۔ اس کے بعد ملک صالح نے ملکہ لاب اور اس کی والدہ کو قتل کیا اور جشن مناتے ہوئے اپنے وطن واپس ہوئے۔ ملکہ گلنار بدر سے مل کر دیر تک خوشی کے آنسو بہاتی رہی۔ بدر کے اصرار پر ملک صالح نے ملک سمدال کو رہا کر دیا۔ شہزادے نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ مجھ کو فرزندی میں قبول کر لو۔ ملک سمدال نے بدر کو پیار کیا اور اعلان کر دیا کہ میں جواہر کی شادی بدر سے منظور کرتا ہوں۔ پھر ملک صالح نے سمدال کا ملک اس کو واپس کر دیا۔ ملک سمدال اپنے ملک میں پہنچا اور تلاش کر کے شہزادی جواہر کو بلایا اور ایک تاریخ شادی کے لیے مقرر کر دی۔ چنانچہ ملک صالح اور ملکہ گلنار بڑی دھوم دھام سے بارات لے کر گئے اور جواہر کا بدر سے نکاح ہو گیا۔ حجلہ عروسی میں جواہر نے بدر سے معافی مانگی۔ بدر نے محبت سے گلے لگا کر معاف کر دیا اور پھر سب اپنے اپنے ملک میں عیش و عشرت سے رہنے لگے۔ اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ بھی ہمارا حصہ بن جائیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔